बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 27 जनवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती थी या पिछले कई दिनों से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो काम करना चाह रहे थे, आज वो काम हो गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पहला बड़ा फैसला, या यूँ कह लीजिए कि ये पहला मौका है जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। 8 फरवरी से पहले ही पूरा माहौल बन चुका है और अच्छी बात यह है कि इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़बरदस्त तगड़े जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक दफ़ा फिर कमाल कर दिया है। इस खबर की तफसीलात भी आपको आगे चलकर बता देता हूँ। दोनों खबरों की तफसीलात बताने से पहले एक और खबर आपको बता दूं कि कल मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि गजा बोर्ड ऑफ पीस, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड बनाया है जिसमें पाकिस्तान भी अब शामिल हो चुका है, इस फैसले से पहले ना तो पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लिया हुकूमत ने, ना ही पार्लियामेंट को, ना ही काबीना को। सिर्फ ये फैसला शरीफ खानदान की जानिब से किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इतना बड़ा फैसला गजा के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को, पार्लियामेंट को, सेनेट को, कौमी काबीना को, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इसी हवाले से सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने कल एक तकरीब के अख्ताम पर यह कहा कि जनाब, जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है, इस मामले के ऊपर काबीना का एक इजलास हुआ और काबीना को मुकम्मल एतमाद में लिया गया। हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी उमैर अली, उन्होंने इस जुमले के बाद कामरान अली अफजल साहब से सवाल पूछा कि हुजूर, ये इजलास किस दिन हुआ? इस इजलास में काबीना का कौन कौन सा रुकन शामिल हुआ और क्या इस इजलास का एजेंडा था? तमाम तफसीलात हमें बता दें। तो कामरान अली अफजल साहब ने कहा कि मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। आप सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल के इस जुमले से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी संजीदा है पाकिस्तानी अवाम को इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मामले में ऑन बोर्ड लेने पर, काबीना को और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेने पर। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह फैसला कैसे हुआ। और कल मैंने आपको बताया था कि यह फैसला शहबाज शरीफ, खास तौर पर जो शरीफ खानदान है, नून लीग है, इसके गले पड़ जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा चुकी है। DGISPR ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की 4-5 दिन पहले एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान, उन्होंने कहा कि यह हुकूमत का फैसला था, एस्टेब्लिशमेंट का यानी इदारे का ही फैसला नहीं था। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस मामले में तो कम अज़ कम बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। मैं आपको वो खबर बता देता हूं जिससे मैंने आगाज़ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती थी, या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब पिछले कई दिनों से जो एक काम करना चाह रहे थे, वो काम आज हो गया है। वो खबर क्या है? खबर यह है कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान ने आज से तकरीबन 2 माह पहले ये हुक्म दिया था, ये हदायत की थी कि 8 फरवरी वाले दिन मुकम्मल एहतजाज किया जाए। इस दफ़ा माजी के एहतजाजों से मुख्तलिफ एहतजाज हो, ज़बरदस्त तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए, मोबिलाइज किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह जगह पर एहतजाज करे। 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं इस धांधली ज़दा पार्लियामेंट के मैंडेट चोरी के। इस एतबार से एक मुकम्मल एहतजाज किया जाए। 3 दिसंबर को इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से आखिरी मुलाकात हुई थी। इसी वजह से उसके बाद इमरान खान से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं मिल सकी। यानी आज तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात मुकम्मल तौर पर बंद है, उनको कैद तन्हाई में ही रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं और ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत दूसरी तरफ बुखलाई हुई है, शहर इक़्तिदार में दौड़े लगी हुई हैं। यहाँ पंजाब में तो मरीम नवाज शरीफ ने 8 फरवरी वाले दिन जो है वो बसंत की अनाउंसमेंट कर दिया है और पूरा एक मुतबादिल प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से 8 फरवरी की कॉल को नाकाम बनाया जाए, किसी तरीके से 8 फरवरी की कॉल पर जो है वो लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त ना दी जाए। जो कुछ हो सकता है हुकूमत से वो कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुकम्मल तैयारी कर ही ली थी। उसके साथ साथ रात गए एक बहुत बड़ा फैसला जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से हुआ, यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की जानिब से रात गए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ और वो ये फैसला था
تھا کہ 8 فروری 2026 یعنی اب سے کچھ دن بعد جو 8 فروری آنے جا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام فے بھی راولپنڈی میں اس دھاندلی کے خلاف پہلا بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 8 فروری 2025 یعنی ایک سال پہلے بھی 8 فروری آیا تھا، تب تو جمعیت علماء اسلام فے کو یاد نہیں تھا کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ اب چونکہ مومنٹم بن چکا ہے، اب جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب آن گراؤنڈ ہیں، جس طریقے سے وہ سٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، سہیل آفریدی کا جس قسم کا استقبال لاہور میں ہوا، پھر جس طرح کا انہوں نے ہنگامی اور طوفانی دورہ کراچی کا کیا، پھر سندھ کے اندرون سندھ وہ گئے، حیدرآباد گئے، یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی 8 فروری کو شہباز شریف کی حکومت کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی اب ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی دھاندلی کے خلاف بیانیے میں بہت بڑی جیت ہے کہ 8 فروری والے دن اب صرف پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہیں کر رہی ہوگی، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، وہ بھی ایک جگہ پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، جس کی قیادت محمود خان اچکزئی کریں گے، علامہ راجہ ناصر عباس رضوی صاحب ہوں گے، محمد زبیر یعنی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پوری قیادت ہے، وہ بھی 8 فروری والے دن احتجاج کا اعلان کر چکی ہے۔ لیکن شہباز شریف کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے کیا جانے والا اعلان ہے، کیونکہ یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ پہلا پلان تو یہ تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی، کیونکہ اس دفعہ کا احتجاج ماضی کے احتجاجوں سے بالکل مختلف ہے، میں آپ کو اپنے پرانے ویلاگز میں بھی یہ خبر دے چکا ہوں، تحریک انصاف کے بڑے کریڈیبل لوگ، بڑے اندرونی ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس دفعہ اسلام آباد کو بلاک نہیں کیا جائے گا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کہ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ لے کر آئے گی، ڈی چوک کو بند کر دیا جائے گا، بلکہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف بیک وقت ملک کے بڑے شہروں کو ایک ٹائم میں ہی جام کر دے گی، یعنی جہاں جہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف لوگ نکال سکتی ہے ان شہروں کو بند کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر لاہور میں جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا، اسی طریقے سے پنڈی میں احتجاج کیا جائے گا، فیصل آباد، ملتان، کراچی، پشاور، بڑے جو شہر ہیں وہاں پر ایسا احتجاج ہوگا، اور پورا جو ایک نظام ہے اس کو مفلوج یا معطل کر دیا جائے گا۔ حکومت کا پلان یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج پر کریک ڈاؤن کیا جائے، جو کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو کسی قسم کا جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اب جب کہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کر دیا، اب جب کہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان، بے شک آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر شک بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ آخری ٹائم پر وڈرا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نکلتے ہیں، مولانا فضل الرحمان 8 فروری کو احتجاج کرتے ہیں، تو یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک اچھی خاصی اسٹریٹ پاور موجود ہے اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ بہت بڑی خوشخبری ملی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے، اور کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے، خاص طور پر سہیل آفریدی کو، کیونکہ 8 فروری سے پہلے جو ماحول سہیل آفریدی صاحب نے بنا دیا ہے، یہ ماحول ہمیں پچھلے سال نظر نہیں آیا تھا۔ ہمیں پچھلے سال اس طریقے سے ایکٹیولی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کی تیاریاں کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اور حکومت بھی اتنی بکھلائی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، حکومت کے بھی اتنے ہاتھ پاؤں پچھلے سال نہیں پھولے ہوئے تھے جو ہاتھ پاؤں اس سال حکومت کے پھولے ہوئے ہیں۔ 8 فروری واقعی ماضی کے 8 فروری سے مختلف ہونے جا رہا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام فے نے راولپنڈی میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد میں احتجاج کرے گی، پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں احتجاج کا پلان بنا کر جو ہے اس کے اوپر پلاننگ چل رہی ہے اور عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کسی طریقے سے بسنت اور دیگر تقریبات کر کے یہ جو 8 فروری کی کال ہے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کری۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ پچھلے 1.5 ماہ سے اگر عمران خان سے ملنے سے اجازت نہیں دی، عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ، عدالتیں تو خیر بے وقت ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، عالمی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ ہر منگل اور جمعرات والے دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں، اب بھی تھوڑی دیر بعد علیمہ خانم صاحب اور عمران خان کی دیگر بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اڈیالہ جیل پہنچیں گے، تو عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، کیونکہ خوف یہ ہے کہ عمران خان 8 فروری کا روڈ میپ دیں گے، سہیل آفریدی کو بتائیں گے کہ کس کس جگہ پر احتجاج کرنا
کرنا ہے اور اس سے شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ پہلا موقع ہے, میں آپ کو ویری آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں یہ پہلا موقع ہے جب شہباز شریف کی حکومت پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے, شہباز شریف کی حکومت تنگ بند گلی میں نظر آ رہی ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا, کس میسو لیول کا حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی. ایک بات البتہ بالکل واضح ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے آنے سے, سہیل آفریدی صاحب کے اس طرح ایکٹیو ہونے سے اور خیبر پختونخوا میں جس طرح وہ نکلے, دیگر شہروں میں جس طرح نکلے, شہباز شریف کی حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور والا معاملہ سہیل آفریدی کے ساتھ نہیں چلے گا. سہیل آفریدی دبنگ آدمی ہے اور وہ واقعی 8 فروری کو حکومت کو, اس نظام کو اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بہت بڑا سرپرائز دینے کی ہمت, طاقت یا حوصلہ رکھتے ہیں. سو دس از ٹو بی سین کہ ہوتا کیا ہے. دوسری امپورٹنٹ خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. حضور والا اسلام آباد ہائی کورٹ, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چیف جسٹس ہیں. چیف جسٹس انہوں نے ہی لگنا تھا, لیکن اس نظام نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جگہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس لگایا, کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اپنے دبنگ فیصلوں, اپنے ریمارکس, اپنے جو بھی انہوں نے ماضی میں کیسز کے اندر حوالہ جات دیے ہیں, اس سے اس نظام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محسن اختر کیانی صاحب کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا, ان کو اپنی مرضی کے طریقے سے چلانا بہت مشکل ہوگا. خاص طور پر جو گمشدگی والا کیس ہے, جبری گمشدگی والا کیس, جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے کیسز, ان کیسز کے ریمارکس اور فیصلوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بنیں گے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا کے کیس کی سماعت کے دوران سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا وہ وکیل ہیں, ان کو جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ تو وکیل نہیں ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کل یہ ریمارکس دیے تھے. تو آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے, کیونکہ یہ سارا کیا دھرا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا ہے, یعنی واجد علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ خود ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ موجود تھے, اور جب ان کو گرفتار کیا گیا سرینا چوک سے تب بھی یہ ان کے ساتھ تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واجد گیلانی صاحب ہی وہ صاحب ہیں اسلام آباد بار کے صدر جنہوں نے ایمان مزاری کے خلاف درخواست دی تھی, یعنی جو مدعی ہیں مقدمے کے وہ بھی واجد گیلانی صاحب ہی ہیں. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کل ایک کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ یہ ریمارکس دیے تھے کہ جناب ہم نے 2 وکلا کے کیس میں دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ کتنی اچھی ہے. ہوا یہ تھا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ جناب وکلا جو ہے وہ ہڑتال کے اوپر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے, ہم کسی کیس میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے. تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ بار کی ہڑتال کا اندازہ ہم بار کی جو ابھی ماضی کی حرکتیں ہیں اس سے لگا سکتے ہیں کہ 2 وکلا کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کے اوپر کیا کال دی, کتنا بڑا احتجاج کیا, وہ ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بار پہلے خود مقدمہ بنواتی ہے, پھر خود جو ہے وہ بندوں کو گرفتار کرتی ہے, جیل تک چھوڑ کر آتی ہے, اور اس کے بعد خود ہڑتال بھی کرتی ہے, اور جان جو ہے وہ چھڑوا دی. حالانکہ جب وکلا کی موجودگی میں جس طریقے سے پولیس نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو گرفتار کیا اور جس طرح کے مقدمے میں گرفتار کیا, یعنی ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر گرفتار کر دیا ہونا, تو یہ چاہیے تھا کہ ملک بھر کے وکلا سڑکوں پر آ جاتے کہ کس طریقے سے 2 وکلا کو ایسے گرفتار کیا گیا. ایمان مزاری صاحبہ بھی ایکٹیو لائر ہیں اور ہادی چٹھا صاحب بھی وکالت کرتے ہیں, دونوں وکیل ہیں, لیکن آپ نے ماضی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وکیلوں کو اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہو, اور پوری وکلا کمیونٹی اور خاص طور پر جس بار کے وہ دونوں ممبرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, وہ بار بالکل خاموش ہو, کیونکہ بار کے صدر نے تو ان کے اوپر مقدمہ درج کروایا تھا. یہ وہی واجد گیلانی صاحب ہیں جنہوں نے ابھی 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا, حکومت کو بالکل تحفظ فراہم کیا. تو وہ کیسے حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں, وہ کیسے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول سکتے ہیں, جبکہ 27ویں آئینی ترمیم میں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس ترمیم کو سپورٹ کرنے والوں میں سے. تو بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسی وجہ سے سائیڈ لائن کیا گیا, انہی کیسز میں ایسے دبنگ ریمارکس دینے کی وجہ سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا. تو محسن اختر کیانی صاحب کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ فل شاٹ جو ہے وہ زبردست طریقے سے مارتے ہیں. بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایمان
हज़ारी और हादी अली चट्टा का हवाला देते हुए केस का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को जो है वो आईना ज़रूर दिखाया है। इस रिमार्क्स का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। मैं इंशाअल्लाह आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सियासी तौर पर कामयाबी ज़रूर हासिल हुई है कि अब वो अकेले एहतजाज नहीं करेंगे और भी सियासी जमातें सड़कों पर होंगी। हुकूमत को बहरहाल टफ टाइम ज़रूर मिलेगा। मैं इंशाअल्लाह आपको अपडेट करता जाऊँगा। तला आपका आपके अहल खाना कामयाब नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।